اہل حدیث کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کی دعوت ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، دعائیں صرف اللہ سے کی جائیں، فریادیں اللہ سے مانگی جائیں، سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے، مشکلوں میں اللہ کو یاد کیا جائے، جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے۔ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے، اللہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، اللہ ہے جو فقیروں کو غنی کر دیتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ساری کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اکیلا عالم الغیب ہے، وہ دور و قریب سے اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، فریاد کرنے والوں کی فریادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا کل اختیار ہے، وہی مختار کل ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی رب ارض و سما ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ کیا پرابلم ہے اس دعوت میں؟ یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے؟ یہ ہمارا گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے فریاد نہیں کرتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری پکڑ کرے گا کہ ہم نے اپنی مشکلوں میں فلاں ولی کو، فلاں پیر کو، فلاں فقیر کو، فلاں بابے کو کیوں نہیں پکارا تھا؟ اس پر ہماری پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ اہل حدیث تو اس کے چہرے کا نور توحید ہے، اہل حدیث کی پہچان توحید ہے، اہل حدیث کا امتیاز توحید ہے، اہل حدیث کی خصوصیات توحید ہے۔ اہل حدیث مطلب موحد اور موحد مطلب اہل حدیث۔ توحید اس کے سر کا تاج ہے اہل حدیث کے۔ بھئی اہل حدیث ہی تو ہے جو آج دنیا میں توحید کی بات کر رہے ہیں، اور کون توحید کی بات کرنے والا ہے؟ میں نے تو بھائی ہندوستان بھر کی الگ الگ صوبوں میں گھوم کر کے دیکھا کہ صرف اہل حدیث ہیں جو اپنی مسجد کا نام مسجد توحید رکھتے ہیں۔ ہاں، کئی مسجدوں میں نے دیکھا، کئی علاقوں میں دیکھا، یہ اہل حدیث کی توحید سے محبت ہے۔ مہاراشٹر میں ہو، ممبئی میں ہو، یو پی میں ہو، تمل ناڈو میں، کرناٹکا میں، حیدرآباد میں، مطلب جس اسٹیٹ میں بھی میں گیا، ہر اسٹیٹ میں ایک نہ ایک مسجد آپ کو ملے گی جس کا نام ہوگا مسجد توحید۔ اور وہ کس کی مسجد ہوگی؟ الحمدللہ اہل حدیث کی مسجد ہوگی۔ اہل حدیث اپنی مسجد کا نام بھی مسجد توحید رکھتے ہیں۔ توحید سے ہم کو محبت ہے۔ توحید نہ صرف ہماری دعوت کا حصہ ہے بلکہ ہماری دعوت کا عنوان توحید ہے۔ ہم صرف توحید کی دعوت نہیں دیتے، ساری دعوتوں میں توحید کو سب سے پرائرٹی پر رکھتے ہیں۔ توحید ہماری دعوت کی ترجیح ہے، توحید ہماری دعوت کی پہچان ہے۔ اہل حدیث کو توحید سے پہچانا جاتا ہے، توحید اہل حدیث کی سب سے بڑی پہچان ہے الحمدللہ۔ تو یہ اہل حدیث کا پہلی، اس کی دعوت کی پہلی بنیاد ہے توحید، اور اس کی دعوت کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ عبادت صرف اللہ کی اور عبادت صرف رسول اللہ کے طریقے پر۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت میں تو رسول اللہ کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے یہ بتانے کا حق دنیا میں صرف ایک انسان کو ہے، اور وہ کون ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول بتائیں گے اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس جنس سے کرنی ہے، کس کیفیت میں کرنی ہے، یہ ساری تفصیلات کون بتائے گا؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ۔ دین میں ہم کو رسول سے نہ خود آگے بڑھنا ہے
نہ کسی اور کو رسول سے آگے بڑھانا ہے۔ اتباع کا آسان سا مفہوم کیا ہے؟ اتباع رسول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں اگر تم کو اللہ سے سچی محبت ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میرے پیچھے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ کس کا راستہ ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، تم کو کوئی رسول اللہ تک کوئی تم کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتا سوائے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی، تو مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، نہ میرے علاوہ کسی اور شخصیت کے پیچھے چلو، نہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس لیے اہل حدیث اتباع کرتا ہے، اور کیونکہ وہ اتباع کرتا ہے تو نہ وہ دین میں کسی کی تقلید کرتا ہے، نہ دین میں کسی طرح کی بدعت کو داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اتباع کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی تقلید نہ کی جائے، اور دین میں کسی طرح کی بدعت ایجاد نہ کی جائے۔ تقلید کرنے والا کیا کرتا ہے؟ تقلید کرنے والا رسول اللہ کے اوپر اپنے امام کو رکھ دیتا ہے، اور بدعت کرنے والا رسول اللہ سے زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس عبادت میں رسول اللہ کی اطاعت کی جائے۔ تو کیونکہ ہم رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں تو ہم دو کام نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ بدعت نہیں کرتے اور تقلید نہیں کرتے۔ بدعت کیا ہے؟ اپنی بات پر رسول اللہ کی بات کو مقدم، رسول اللہ کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا، رسول اللہ سے آگے بڑھنا۔ بدعتی کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ بدعتی رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول نے اتنا کیا میں اس سے زیادہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ کتنی عیدیں منائی؟ ہاں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بدعتی کہتا ہے نہیں، مجھے رسول اللہ سے زیادہ کرنا ہے، میں 3 عید مناؤں گا، میں 4 عید مناؤں گا، میں 5 عید مناؤں گا۔ ہم کیونکہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جہاں رسول اللہ نے روک دیا وہیں رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ جیسے صحابہ کرام تھے، ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، والسلام علی رسول اللہ، اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ کتنی پیاری بات کہی تھی اس نے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ جملہ غلط نہیں ہے، جملہ صحیح ہے، بات صحیح ہے، اس بات میں کوئی خرابی اور نقص نہیں ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور بلا شبہ رسول اللہ پر سلامتی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو مقام، جس مقام پر تم نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو چھینکتے وقت الحمدللہ اور والسلام علی رسول اللہ کہنا نہیں سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو جو رسول اللہ نے سکھایا ہے اتنا کرو، یہ اہل حدیث کی پہچان ہے۔